بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک خواب نے پادری کی زندگی بدل دی۔ ایک عیسائی جس کے لاکھوں ماننے والے تھے، اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے لاکھوں ماننے والوں کو بھی اسلام قبول کرایا۔ اس نے اس سال حج کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر یہ واقعہ آج کل سنا ہوگا، مگر اس کی مکمل تفصیلات سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے سابق پادری رچمنڈ، جس کے ہزاروں ماننے والے تھے، وہ اپنے علاقے اور ملک میں جانا مانا پادری تھا۔ علم میں ایسا بھرپور کہ کوئی پورے ملک میں اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ جب بولتا تو سننے والے دم سادے اس کو سنتے ہی رہتے۔ آواز میں جیسے ایک جادو تھا۔ ناظرین، رچمنڈ نے جب چرچ میں خدمات انجام دینا شروع کی تو وہ ایک نوجوان تھا، مگر ولولہ اس کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ اس کے ساتھ چرچ میں بھرتی ہونے والے تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ سیکھنے سکھانے کے کام میں ان سے بہت آگے بڑھ گیا۔ چیریٹی ورک بھی بھرپور کیے، مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کلیسا میں جماعت کی رہنمائی کا ذمہ ملا تو وہ بھی نبھایا، کنفیشن سنے اور چرچ آنے والوں کو گائیڈ کیا۔ انہی خدمات پر رچمنڈ کو مزید ذمہ داریاں ملنا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، سحر انگیز خطاب کے باعث رچمنڈ دن بدن ترقی کرتے کرتے بہت جلد ایک چرچ کے پادری بنا دیے گئے۔ انہوں نے یہاں جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو پھر رکنے کا نام نہیں لیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد درجنوں سے سینکڑوں، سینکڑوں سے ہزاروں اور پھر ہزاروں سے لاکھوں تک جا پہنچی، مگر ان کے دل میں ایک خلش سی برقرار رہی کہ جیسے زندگی میں کچھ کمی سی ہے۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے علاقے سے ہٹ کر مختلف علاقوں میں جانا شروع کیا۔ سوچا کہ شاید قدرت چاہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کروں۔ شاید اس سے بے چین دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے، مگر یہ خلش ایسی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پادری رچمنڈ کے مطابق انہیں اس دوران بار بار ایک خواب آ رہا تھا جس میں حکم دیا جا رہا تھا کہ سفید لباس پہنو۔ رچمنڈ کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے تو اس خواب پر غور نہیں کیا، مگر جب بار بار یہی خواب آنا شروع ہوا تو میں نے سوچنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا ہے۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ مجھے کیوں سفید لباس پہننے کا کہا جا رہا ہے۔ پھر اچانک ایک بات مجھ پر آشکار ہوئی کہ مجھے تو حکم مل رہا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ بس پھر میں نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی۔ ناظرین، جب رچمنڈ کے قبول اسلام کا پتہ ان کے چرچ کو لگا تو انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا۔ ایک پادری بنانے پر کلیسا کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پادری ہی جو علم کو بھرپور جانتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو کلیسا کی تعلیمات پر عام لوگوں کا یقین بھی کم ہو جاتا ہے۔ مگر رچمنڈ نے چرچ کی ایک نہ سنی اور نہ صرف خود اسلام کے راستے پر گامزن رہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی تبلیغ و نصیحت شروع کر دی۔ سحر انگیز شخصیت اور پرسوز آواز کے مالک تو تھے ہی، جب اسلام کا پرچار کیا تو ان کے ماننے والے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہوتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنوبی افریقہ میں لاکھوں عیسائی ان کی نصیحت سے فیضیاب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ رچمنڈ کے مطابق انہوں نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور خود بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا اسلامی نام ابراہیم رکھا ہے۔ ناظرین، یہ سارے واقعات فروری اور مارچ میں پیش آئے تھے۔ 3 ماہ بعد یہ حج تھا، اور جب یہ خبر خادمین حرمین شریفین تک پہنچی تو سعودی ولی عہد نے ابراہیم کو خصوصی دعوت دی کہ وہ حج پر تشریف لائیں اور اپنا ایمان اور بھی مضبوط کریں۔ شاہ سلمان حج پروگرام کے تحت ان کو سعودی عرب بلایا گیا، جہاں لاکھوں عازمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورے کرنے میں مصروف تھے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ وہیں ابراہیم بھی، جو صرف 3 ماہ قبل ایک غیر مسلم اور عیسائی پادری تھے، وہ بھی کعبہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایک خواب نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ ناظرین، ابراہیم نے کہا کہ وہ حج پر آنے کے بعد اپنے احساسات کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے۔ مجھے لگا جیسے میں ایک بار پھر پیدا ہوا ہوں۔ This is my time to be a newborn, to be born again, to be born, to be with my family, the Islam people, and to go there with a heart to pray for everyone, to pray for everyone, to pray for myself,
to be forgiven and to be a child again. हरमैन के ट्विटर अकाउंट में इब्राहिम की एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें इब्राहिम को मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज की पहली रसूमात अदा करते हुए दिखाया गया और बताया गया कि साबिक पादरी रिचमंड हैं जिनके ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है। उन्होंने 3 माह कबल एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा था जिसमें उनसे कहा गया कि वो अपनी जमात को इस्लाम की दावत दें। आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। इब्राहिम का कहना था कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, मुझे सरकारी मेहमान बनाया गया है। इस्लाम एक रोशनी है जिसके तले हम चलेंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी। This is the light, this is the way. Allah is the light, is the way, there is no other way. This is the truth. I'm really honored, and this place is beautiful. People are beautiful, warm heart, the welcome, everything. I can't explain. सच कहा जाता है कि पत्थरों में भी कीड़े को रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। कलीसा और चर्च की तालीमात के होते हुए एक पादरी को ख्वाब में मुसलमान होने की बिशारत मिलना और उसके बाद उसका कलमा तैयबा पढ़ना और फिर सफर हज के लिए सादत हासिल करना, यकीनी तौर पर इब्राहिम अल्लाह ताला के उन बरगजीदा बंदों में से शुमार होंगे जिन्हें अल्लाह ताला खुद अपने दीन के लिए और अपने दीन की तबलीग के लिए चुन लेता है। यकीनी तौर पर अब इब्राहिम जिनकी अपनी आवाज में एक सोच है, एक कलाम में एक जान है, यकीनी तौर पर अफ्रीका के दीगर ईसाइयों को भी मुसलमान बनाने में मददगार साबित होंगे और अल्लाह ताला की राह पर और हिदायत पर और वहदानियत पर उनको लाने में कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, इब्राहिम मुसलमान होने के बाद उनको इतनी इज्जत मिली जिसका तसव्वुर शायद उन्होंने कभी पादरी होते हुए भी नहीं किया। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन की दावत पर इब्राहिम ने काबा शरीफ में हज की सआदत हासिल की। दूसरे मुसलमानों से मेल जोल से उन्हें दीन के बारे में मजीद सीखने का मौका मिला और उन्होंने दूसरों को भी अपने इल्म से फैज़याब किया। हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है उसे हज कम से कम जिंदगी में एक बार करना चाहिए। मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम एक बार। और ये सबसे बेहतरीन मिसाल है इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द 2 सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए। आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है कि फकीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। आज की इस खूबसूरत वीडियो के बारे में नाज़रीन आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें और हाँ, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।